ہزاروں سال پہلے کی بات ہے۔ دریا کے کنارے ایک چھوٹا سا گاؤں تھا۔ اس گاؤں میں ایک نوجوان رہتا تھا جس کا نام تھا آریہ۔ آریہ کی عمر 25 سال تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک عجیب بے چینی تھی۔ آریہ کے والد ایک کسان تھے۔ ان کے پاس زرخیز زمین تھی۔ گھر میں کھانے پینے کی کوئی کمی نہ تھی۔ گاؤں کے لوگ آریہ کے خاندان کا بہت احترام کرتے تھے، لیکن آریہ کے دل میں ایک خالی پن تھا جو کسی چیز سے نہیں بھرتا تھا۔ ہر روز صبح جب سورج طلوع ہوتا، آریہ کھیتوں میں کام کرنے جاتا، شام کو گھر واپس آتا، رات کو کھانا کھا کر سو جاتا۔ لیکن آریہ کچھ اور تلاش کر رہا تھا۔ وہ کیا تلاش کر رہا تھا یہ اسے خود بھی نہیں پتا تھا۔ ایک رات آریہ نے ایک عجیب خواب دیکھا۔ خواب میں ایک بوڑھا فقیر نظر آیا۔ فقیر نے کہا، اے نوجوان، تم سچی روشنی کی تلاش میں ہو۔ شمال کی طرف 3 دن کی مسافت پر ایک پہاڑ ہے۔ اس پہاڑ میں ایک غار ہے۔ اگر تم نے اس غار میں داخل ہو کر 3 آزمائشیں پار کر لیں تو تمہیں وہ ملے گا جو تم تلاش کر رہے ہو۔ آریہ کی نیند ٹوٹ گئی۔ اس کا دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ یہ کوئی عام خواب نہیں تھا۔ اسے لگا جیسے کوئی اسے بلا رہا ہے۔ اگلے دن صبح آریہ نے اپنے والد سے بات کی، ابا جان، مجھے کچھ دن کے لیے جانا ہے۔ والد نے حیرت سے پوچھا، کہاں جانا ہے؟ آریہ نے کہا، شمال کی طرف، مجھے ایک جگہ جانا ہے۔ والد کو فکر ہوئی، لیکن بیٹا، وہاں خطرناک راستے ہیں، جنگلی جانور ہیں، ڈاکو ہیں۔ لیکن آریہ کے عزم کو دیکھ کر والد سمجھ گئے کہ اسے روکا نہیں جا سکتا۔ آریہ کے والد نے ایک آہ بھری اور کہا، اگر تمہارا دل یہی کہتا ہے تو جاؤ، لیکن خیال رکھنا۔ آریہ نے تھوڑا سا کھانا، پانی کی مشق اور ایک رسی اور چند دوسری چیزیں ایک تھیلے میں ڈالیں۔ اپنے والد سے رخصت لی اور شمال کی طرف چل پڑا۔ پہلا دن آسانی سے گزر گیا۔ راستہ ہموار تھا۔ دوسرے دن جنگل شروع ہو گیا۔ درخت گھنے ہو گئے، جانوروں کی آوازیں آنے لگیں۔ آریہ ہوشیار رہا۔ رات کو ایک درخت پر چڑھ کر سو گیا۔ تیسرے دن شام کو آریہ ایک بہت بڑے پہاڑ کے سامنے پہنچ گیا۔ پہاڑ بہت اونچا تھا۔ اس کی چوٹی بادلوں میں چھپی نظر آ رہی تھی۔ پہاڑ کے درمیان میں ایک غار نظر آ رہا تھا۔ غار کے منہ پر بڑے بڑے پتھر تھے۔ ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ آریہ کے دل میں خوف اور جوش دونوں تھے۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور غار کی طرف بڑھا۔ غار کے اندر تاریکی تھی۔ آریہ نے اپنے تھیلے سے ایک مشعل نکالی اور اسے جلایا۔ روشنی پھیلی تو اسے ایک لمبا راستہ نظر آیا۔ دیواریں چکنی تھیں اور ان پر عجیب نشانات بنے ہوئے تھے۔ اچانک زمین کانپنے لگی۔ ایک بھاری آواز گونجی، کون ہے جو یہاں داخل ہوا؟ آریہ کے قدم رک گئے۔ اس نے ہمت کر کے جواب دیا، میں آریہ ہوں، میں سچی روشنی کی تلاش میں ہوں۔ روشنی کی تلاش؟ آواز میں طنز تھا۔ اب تم پہلی آزمائش سے گزرو۔ اچانک آریہ کے سامنے 3 راستے نمودار ہوئے۔ ہر راستے پر ایک تختی تھی۔ پہلی تختی پر لکھا تھا دولت کا راستہ، دوسری تختی پر لکھا تھا طاقت کا راستہ، اور تیسری تختی پر لکھا تھا علم کا راستہ۔ آواز پھر گونجی، تمہارے پاس صرف ایک موقع ہے، ایک راستہ چنو، غلط راستہ تمہاری موت ہے۔ آریہ نے غور کیا، دولت نہیں اور طاقت بھی نہیں، جبکہ علم ہمیشہ ساتھ رہتا ہے۔ آریہ نے تیسرا راستہ منتخب کیا، علم کا راستہ۔ وہی چیز تھی جو اسے چاہیے تھی۔ جیسے ہی اس نے قدم رکھا، باقی 2 راستے غائب ہو گئے۔ ایک نرم روشنی پھیل گئی۔ آواز آئی، تم نے دانش مندی سے انتخاب کیا۔ دولت ختم ہو جاتی ہے، طاقت کمزور ہو جاتی ہے، لیکن علم ہمیشہ رہتا ہے۔ آریہ آگے بڑھا تو ایک کشادہ کمرے میں پہنچا۔ کمرے کے بیچ میں ایک چشمہ تھا۔ پانی بالکل صاف اور ٹھنڈا تھا۔ آریہ کو شدید پیاس لگی تھی۔ اس نے جھک کر پانی پینے کی کوشش کی،
لیکن جیسے ہی اس نے پانی کو چھوا چشمہ غائب ہو گیا، اس کی جگہ ایک آئینہ نمودار ہوا۔ آریہ نے آئینہ میں دیکھا تو خود کو دیکھا، لیکن آئینے میں اس کا عکس مسکرا رہا تھا اور کچھ کہہ رہا تھا۔ تم کون ہو؟ عکس نے پوچھا۔ آریہ حیران ہوا۔ میں آریہ ہوں۔ لیکن حقیقت میں تم کون ہو؟ تمہاری اصل پہچان کیا ہے؟ آریہ نے سوچا، میں ایک انسان ہوں، یہ بھی صرف جسم ہے۔ اچانک آریہ کو ایک بات سمجھ آئی۔ اس نے جواب دیا، میں ایک روح ہوں، میرا جسم صرف ایک لباس ہے۔ آئینہ چمکا اور ایک سنہری روشنی پھیل گئی۔ عکس مسکرایا، تم نے دوسری آزمائش پاس کر لی۔ اپنی اصلیت کو پہچاننا ہی سب سے بڑا علم ہے۔ جو شخص اپنے آپ کو نہیں جانتا وہ دنیا کو کیسے جانے گا؟ چشمہ واپس آ گیا۔ اب آریہ نے پانی پیا۔ پانی اتنا ٹھنڈا اور میٹھا تھا جیسا اس نے کبھی نہیں پیا تھا۔ آریہ اگلے کمرے میں داخل ہوا۔ یہ کمرہ بہت بڑا تھا۔ چھت سے ستارے چمک رہے تھے۔ فرش پر عجیب و غریب نشانات بنے ہوئے تھے۔ اچانک آریہ کے سامنے کئی لوگ نمودار ہوئے۔ یہ دراصل عکس تھے، لیکن بالکل حقیقی لگ رہے تھے۔ پہلا شخص آگے آیا۔ وہ بہت امیر لگ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں سونے کی تھیلی تھی۔ آریہ، یہ لو، یہ سونا لے لو اور واپس چلے جاؤ، تم دولت مند بن جاؤ گے۔ آریہ نے انکار کیا، نہیں، دولت میری منزل نہیں ہے۔ دوسرا شخص آیا۔ وہ ایک طاقتور جنگجو تھا۔ آریہ، میں تمہیں طاقت دے سکتا ہوں، تم بادشاہ بن سکتے ہو، سب تمہارا احترام کریں گے۔ آریہ نے پھر کہا، نہیں، طاقت بھی عارضی ہے۔ تیسرا شخص آیا۔ یہ آریہ کی ماں تھی۔ بیٹا، واپس گھر چلو، میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ یہ سب سے مشکل آزمائش تھی۔ آریہ کے دل میں درد ہوا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ لیکن پھر اسے یاد آیا کہ یہ صرف ایک امتحان ہے۔ اس نے کہا، اماں جان، میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، لیکن میں اپنی منزل کے قریب ہوں۔ جب میں اپنے سوالوں کے جوابات پالوں گا تب واپس آؤں گا۔ سب عکس غائب ہو گئے۔ آسمان سے ایک روشنی اتری۔ آواز گونجی، آریہ، تم نے تینوں آزمائشیں پاس کر لی ہیں۔ تم نے علم کو چنا، اپنی اصلیت کو پہچانا اور دنیاوی چیزوں سے اوپر اٹھ کر اپنے مقصد کو ترجیح دی۔ اب تم اگلے مرحلے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ روشنی ختم ہوئی تو آریہ نے خود کو ایک خوبصورت باغ میں پایا۔ یہاں پھول کھلے تھے، پرندے چہچہا رہے تھے، ایک چھوٹی سی ندی بہہ رہی تھی۔ باغ کے بیچ میں ایک سادہ سی جھونپڑی تھی۔ جھونپڑی کے سامنے وہی بوڑھا فقیر بیٹھا تھا جن کو آریہ نے خواب میں دیکھا تھا۔ فقیر مسکرایا، آؤ بیٹا، بیٹھو۔ آریہ احترام سے بیٹھ گیا اور آریہ نے پوچھا، آپ کون ہیں؟ میں کوئی نہیں ہوں اور میں سب کچھ ہوں، میں صرف ایک راستہ دکھانے والا ہوں۔ زندگی میں سب سے بڑا سفر اپنے اندر کا سفر ہے۔ لوگ باہر خوشیاں تلاش کرتے ہیں، لیکن اصل خوشی انسان کے اندر ہے۔ پہلی آزمائش میں تم نے علم کو چنا، یہ تمہاری دانش مندی تھی۔ دولت اور طاقت عارضی ہیں، لیکن علم ہمیشہ انسان کے ساتھ رہتا ہے۔ دوسری آزمائش میں تم نے اپنی اصلیت کو پہچانا، ہم صرف جسم نہیں ہیں، ہم روح ہیں۔ تیسری آزمائش میں تم نے اپنے مقصد کو ترجیح دی۔ زندگی میں کئی پریشانیاں آتی ہیں، لیکن اگر ہمارا مقصد واضح ہو تو کوئی چیز ہمیں روک نہیں سکتی۔ آریہ نے پوچھا، لیکن اب کیا؟ مجھے کیا ملا؟ فقیر نے آسمان کی طرف اشارہ کیا اور کہا، تم نے سب سے قیمتی چیز حاصل کر لی ہے، تم نے خود کو سمجھ لیا ہے۔ زندگی میں لوگ بھاگتے رہتے ہیں، لیکن جب تک انسان اپنے آپ کو نہیں جانتا اسے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ تمہارے اندر وہی طاقت ہے جو اس پوری کائنات میں ہے۔ تم ایک قطرہ ہو، لیکن تمہارے اندر سمندر کی حقیقت ہے۔ فقیر نے ایک چھوٹا سا چراغ آریہ کو دیا اور کہا، یہ لو، یہ روشنی کا چراغ ہے، اسے اپنے دل میں روشن رکھنا۔ یہ روشنی صرف تمہارے لیے نہیں، اسے دوسروں کے ساتھ بانٹنا۔ جتنا تم اسے بانٹو گے
یہ اتنی ہی بڑھے گی۔ آریہ نے فقیر کے قدموں میں سر جھکایا۔ شکریہ، آپ نے مجھے وہ دیا جو میں تلاش کر رہا تھا۔ فقیر مسکرایا، میں نے تمہیں کچھ نہیں دیا، یہ سب تمہارے اندر پہلے سے ہی تھا، میں نے صرف تمہیں راستہ دکھایا ہے۔ اچانک سب کچھ غائب ہو گیا۔ آریہ نے خود کو غار کے باہر پایا۔ سورج نکل رہا تھا، پرندے چہچہا رہے تھے۔ آریہ نے گاؤں کی طرف واپسی کا سفر شروع کیا۔ اس کے چہرے پر ایک نور تھا، اس کی آنکھوں میں سکون تھا۔ جب وہ گاؤں پہنچا تو اس کے والد دوڑ کر آئے۔ بیٹا، تم ٹھیک تو ہو؟ آریہ نے مسکرا کر کہا، جی ابا جان، میں بہت اچھا ہوں، پہلی بار میں واقعی اچھا محسوس کر رہا ہوں۔ والد نے اس کے چہرے پر تبدیلی دیکھی اور پوچھا، بیٹا کیا کچھ ملا تمہیں؟ آریہ نے جواب دیا، جی ابا جان، سب کچھ مل گیا مجھے۔ اس دن کے بعد آریہ کی زندگی بدل گئی۔ وہ پہلے کی طرح کھیتوں میں کام کرتا، لیکن اب اس کے دل میں سکون تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ کام کرنا برا نہیں، برا یہ ہے کہ انسان اپنی اصلیت کو بھول جائے۔ لوگ آریہ میں تبدیلی دیکھ کر حیران ہوئے۔ اس کے پاس سکون تھا جو سب کو اپنی طرف کھینچتا تھا۔ آہستہ آہستہ لوگ اس کے پاس آنے لگے، آریہ تم میں کچھ بدل گیا ہے، تمہیں یہ سکون کیسے ملا؟ آریہ ان کو اپنا تجربہ بتاتا، لیکن وہ کبھی کسی کو زبردستی کچھ نہیں سکھاتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ہر شخص کو خود اپنا راستہ تلاش کرنا ہوتا ہے۔ ایک دن ایک نوجوان لڑکا آیا، وہ بہت پریشان تھا۔ آریہ بھائی، میں بہت ناخوش ہوں، میرے پاس سب کچھ ہے لیکن پھر بھی دل خالی ہے۔ آریہ نے مسکرا کر کہا، تم وہی بے چینی محسوس کر رہے ہو جو میں محسوس کرتا تھا۔ نوجوان نے کہا، تو پھر کیا کروں؟ آریہ نے کہا، سب سے پہلے اپنے آپ کو پہچانو کہ تم کون ہو، کیوں یہاں ہو، تمہارا مقصد کیا ہے۔ یہ سوال بڑے مشکل ہیں، ہاں یہ سوال مشکل ہیں، لیکن یہی سب سے اہم سوال ہیں۔ جب تک تم اپنے آپ کو نہیں جانو گے، تمہیں کوئی چیز بھی سکون نہیں دے گی۔ لڑکے نے کچھ دیر سوچا اور پھر پوچھا، کیا میں بھی اس غار میں جا سکتا ہوں؟ آریہ نے سر ہلایا، غار تو صرف ایک علامت ہے، اصل غار تمہارے اندر ہے، تمہیں اپنے اندر جھانکنا ہوگا۔ سالوں گزر گئے، آریہ بوڑھا ہو گیا، لیکن اس کی آنکھوں میں وہی نور تھا۔ اب وہ گاؤں کا سب سے عقل مند شخص سمجھا جاتا تھا۔ لوگ اس کے پاس آتے اور اپنے مسائل بتاتے۔ آریہ ہمیشہ سادہ لیکن گہری باتیں کہتا۔ ایک دن کسی نے پوچھا، آریہ تم نے زندگی میں سب سے اہم کیا سیکھا ہے؟ آریہ نے جواب دیا، میں نے 3 چیزیں سیکھی ہیں۔ پہلی چیز، علم سب سے بڑی دولت ہے۔ دولت چوری ہو سکتی ہے، طاقت ختم ہو سکتی ہے، لیکن علم ہمیشہ تمہارے ساتھ رہتا ہے۔ دوسری چیز، اپنی اصلیت کو پہچانو۔ تم صرف یہ جسم نہیں ہو، تم ایک روح ہو جو اس جسم میں رہتی ہے۔ جب یہ سمجھ آ جائے تو زندگی کا مطلب سمجھ آ جاتا ہے۔ تیسری چیز، اپنے مقصد پر قائم رہو۔ زندگی میں کئی چیزیں تمہیں بھٹکانے کی کوشش کریں گی، لیکن اگر تمہارا مقصد واضح ہو تو کوئی تمہیں روک نہیں سکتا۔ ایک اور شخص نے پوچھا، لیکن یہ روشنی کیا ہے جو تم ہمیشہ بات کرتے ہو؟ آریہ نے آسمان کی طرف دیکھا، روشنی وہ ہے جو اندھیرے کو ختم کرے، جہالت کا اندھیرا، نفرت کا اندھیرا اور خوف کا اندھیرا۔ جب تم اپنے اندر کی روشنی کو جگا لیتے ہو تو یہ سارے اندھیرے خود بخود ختم ہو جاتے ہیں۔ اس نے پوچھا، اور یہ روشنی کیسے ملتی ہے؟ آریہ نے کہا، یہ روشنی تمہارے اندر پہلے سے موجود ہے، تمہیں صرف اسے تلاش کرنا ہوتا ہے۔ مراقبہ کرو، سوچو، اپنے آپ سے سوال کرو، آہستہ آہستہ یہ روشنی چمکنے لگے گی۔ آریہ کی زندگی کے آخری دن آ گئے۔ وہ بیمار ہو گیا۔ سارا گاؤں اس کے پاس جمع تھا۔ ایک نوجوان نے پوچھا، آریہ چچا، آپ کو موت کا خوف نہیں ہے؟ آریہ نے مسکراتے ہوئے کہا،
موت سے میں کیوں ڈروں؟ موت تو صرف اس جسم کی ہے، میری روح تو لافانی ہے۔ جب میں نے اپنی اصلیت کو پہچان لیا تھا تو موت کا خوف ختم ہو گیا تھا۔ موت ایک نیا سفر ہے، نئے تجربے کا آغاز ہے۔ لوگوں نے پوچھا، کیا آپ ہمارے لیے کوئی آخری پیغام دینا چاہتے ہیں؟ آریہ نے اپنی کمزور آواز میں کہا، ہاں، 3 باتیں یاد رکھنا۔ پہلی، ہمیشہ سیکھتے رہو، علم کی کوئی حد نہیں۔ جس دن تم نے سیکھنا بند کر دیا اس دن تم مر جاتے ہو۔ دوسری بات، اپنے آپ کو جانو، تم کون ہو، کیوں یہاں ہو، تمہارا مقصد کیا ہے؟ ان سوالوں کے جوابات تلاش کرو۔ تیسری بات، محبت سے جیو، نفرت سے کچھ نہیں ملتا۔ محبت ہی وہ طاقت ہے جو دنیا کو بدل سکتی ہے۔ آریہ نے آخری سانس لی، اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ لوگوں نے دیکھا کہ ایک نرم روشنی اس کے جسم سے نکل کر آسمان کی طرف گئی ہے۔ آریہ کی موت کے بعد لوگوں نے اس کی باتیں نہیں بھلائیں۔ اس کی تعلیمات ایک نسل سے دوسری نسل کو منتقل ہوتی رہیں۔ گاؤں میں لوگوں نے ایک چھوٹا سا مقام بنایا جہاں آریہ کی یاد میں ایک دیا روشن رہتا۔ لوگ وہاں آتے، خاموشی میں بیٹھتے، سوچتے اور اپنے آپ کو تلاش کرتے۔